بہت غلط پرسپیکٹو میں پاکستان کی پوزیشن کو سامنے رکھا گیا ہے. تو پاکستان کی پوزیشن کبھی کمزور نہیں ہو سکتی. پاکستان کے لیے کوئی بھی مشکلات نہیں ہیں. پاکستان کے لیے اس وقت نہ تو انڈیا سے الجھنے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو افغانستان سے الجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو کبھی بھی کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر تھی تو وہ ہمارے شاید حکمرانوں کو تھی یا ہماری شاید گورنمنٹ کو تھی. انڈیا کو پاکستان کی ضرورت ضرور ہو سکتی ہے، مگر پاکستان کو انڈیا کی کبھی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی. پاکستان کی پوزیشن کبھی بھی جب سے اس نے آزادی حاصل کی ہے کمزور نہیں تھی. ہمیشہ سے اوفینسو تھی، جارحانہ تھی. ہمارے پاس ہمیشہ سے آپشنز تھے. دیکھا جائے تو ہماری کوئی خاص کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی ہونے کی کوئی ضرورت ہے. اس ایشیا کے اندر اس کا مرکزی کردار ہے. تو چائنا کے سے یہ توقع رکھیں کہ وہ اپنا اگر انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پاکستان ناگزیر ہے. چائنا کے لیے بہت کارآمد ہے، اور دوسری طرف وہ رشیا کے لیے بھی بہت کارآمد ہے. چائنا کے سامنے انڈیا کی کوئی اہمیت خاص نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی. اب انڈیا جسے ہم کلمسی کہتے ہیں، کمزور فریق کے ساتھ چائنا کا کیا مقابلہ. چائنا کو اپنے اثر کو بڑھانے کے لیے معاونت کی ضرورت ہے بیسیکلی، اور وہ کسی کے ساتھ دشمنی کر کے کیا حاصل کر لے گا. ایسے امریکہ کے ساتھ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اس وقت دنیا کی مضبوط ترین قومیں یعنی کہ چائنا اور رشیا کے سامنے کھڑا ہو سکے. السلام علیکم. آج ہم پاکستان، چائنا اور رشیا کے تعلقات کے متعلق بات کریں گے، جو انٹرپرینیورشپ کے اندر ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ایکٹرز ہیں، جو طاقتیں ہیں، وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں تاکہ ہمیں حالات کا صحیح اندازہ ہو اور ہم صحیح طریقے سے اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ سکیں. پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس ریجن میں، وہ کافی میڈیا کی وجہ سے یا پولیٹیشنز کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کمیونیکیشن کے لیک میں کہوں گا، یا غلط کمیونیکیشن کی وجہ سے کنفیوزنگ رہی ہے، اور بہت غلط پرسپیکٹو میں پاکستان کی پوزیشن کو سامنے رکھا گیا ہے. پاکستان کی پوزیشن کبھی بھی جب سے اس نے آزادی حاصل کی ہے کمزور نہیں تھی. ہمیشہ سے اوفینسو تھی، جارحانہ تھی، اور اس نے ہمیشہ یہ چیز جانی کہ اس کے ایک فعل سے اس کی پوزیشن اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. اور اس ایشیا کے اندر اس کا مرکزی کردار ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاکستان کے جو جغرافی صورتحال ہے، اس میں جن چیزوں کے متعلق بہت کم بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کے نارتھ کے اندر جو ہے وہ رشیا اور چائنا جیسی بڑی طاقتیں موجود ہیں، اور اس چائنا کے سامنے انڈیا کی کوئی اہمیت خاص نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی. اور رشیا سے بھی تعلقات جو تھے انڈیا کے ہمیشہ سے اچھے نہیں رہے اور اتار چڑھاؤ کا سبب بنتے رہے. جبکہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ چیز دیکھی جانی چاہیے کہ ہمارے پاس ہمیشہ سے آپشنز تھے. جب سے ہم نے آزادی حاصل کی، ہمارے پاس آپشنز تھے کہ ہم رشیا کی طرف جائیں، ہم امریکہ کی طرف جائیں، ہم چائنا کی طرف جائیں، یا ہم اپنے آپ کو خود ہی جو ہے نان الائنڈ کر دیں، یعنی کسی کے ساتھ ہم تعلقات نہ رکھیں اور اپنے طریقے سے چلتے رہیں. یہ بہت کم ملکوں کو میسر ہوتا ہے. ابھی اس وقت جو ہے پاکستان کی
جو حیثیت ہے وہ بہت زیادہ مرکزی ہے، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے مغرب کی طرف دیکھنا ہے اور ایک مشرق کی طرف دیکھنا ہے. مشرق کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو انڈیا نظر آتا ہے، آپ کو نیپال نظر آتا ہے، آپ کو بھوٹان نظر آتا ہے، بنگلہ دیش نظر آتا ہے، میانمار نظر آتا ہے جسے آپ برما بھی کہتے ہیں، کمبوڈیا نظر آتا ہے، اور ویتنام نظر آتا ہے. اور اس کے مغرب کی طرف آپ کو افغانستان نظر آتا ہے، ایران نظر آتا ہے، عراق نظر آتا ہے، اور آگے تک آپ جائیے تو کروشیا تک آپ اس کا انفلوئنس دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ شمال اور جنوب کی طرف بھی دیکھیں تو آپ کو رشیا، چائنا، اور دوسری طرف جو ہے آپ کو اسے گہرے سمندر اور گرم پانی سے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل ہے سمندر کی حدود کے اندر، جو انڈیا کے پاس بھی اس وقت موجود نہیں ہے. آپ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اپنی پوزیشن کے لحاظ سے ایک طرف تو چائنا کے لیے بہت کارآمد ہے، اور دوسری طرف وہ رشیا کے لیے بھی بہت کارآمد ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کبھی کسی کی ضرورت رہی، یہ بھی بات کہنا غلط ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی کسی کی ضرورت نہیں. پاکستان کے پاس پانی ہے، پاکستان کے پاس بہت اچھی زمین ہے، پاکستان کے پاس معدنیات ہے. پاکستان کو کبھی بھی کسی کی خاص ضرورت نہیں تھی، اور ہمیں جو ہے اس کو کہتے ہیں ایک سچویشن سے گزرنا پڑ رہا تھا. اور وہ سچویشن یہ تھی کہ ہمیں جب بھی ہماری کوئی جنگیں ہوئیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی طاقت موجود تھی، اور وہ جنگیں ہماری اپنی نہیں تھی، ماسوائے ان جنگوں کے جن کے اندر ہم نے جو ہے صرف غلط حکمت عملی اختیار کی، اور ہم نے سخت نقصان اٹھایا. ورنہ ہم دیکھا جائے تو ہماری کوئی خاص کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی ہونے کی کوئی ضرورت ہے. انڈیا کو پاکستان کی ضرورت ضرور ہو سکتی ہے، مگر پاکستان کو انڈیا کی کبھی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، اور ان کے ساتھ ہمیں کوئی دشمنی کا کوئی سلسلہ سمجھنے میں بھی نہیں آتا. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت چائنا جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس کو پاکستان کی سخت ضرورت ہے، جسے ہم اپنی انگریزی زبان میں ان روڈس کہتے ہیں. وہ بنانا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے رشیا بھی جو ہے وہ اپنے ان روڈس بنانا چاہتا ہے، اور اس کے پاس صرف ایک واحد صحیح راستہ جو اگر ہے تو وہ ہے پاکستان. پاکستان جو ہے وہ چائنا نے جو بھی اس نے ٹریڈ اور کامرس کے اندر کام کیا ہے، اور اس نے والیومز کریٹ کیے ہیں، انہوں نے بہت سارا چیزیں پیدا کی ہیں، وہ بہت سارے پروڈکٹس بناتے ہیں دنیا بھر کے لیے، اور ان کو اب جو ہے ایسا انفراسٹرکچر چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ مزید اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. اور یہی صورتحال رشیا کے ساتھ بھی رہی، اور اس نے بھی کوشش کی کہ پاکستان کے تھرو جو ہے وہ راستہ نکالے اور دنیا بھر کے اندر اپنی چیزوں کو بیچے. چائنا اس وقت اس پوزیشن میں ہے، جبکہ رشیا ہمیشہ سے تھا، اور وہ جو جنگ تھی جو رشیا اور نے لڑی افغانستان میں، وہ در حقیقت پاکستان کی جنگ نہیں تھی، وہ امریکہ کی جنگ تھی، اور امریکہ کی تجارتی مقاصد کے لیے کو سامنے رکھ کے کی گئی تھی. اور اب جو ہے اسکن کہتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈ والیومز اور جو اس کو اسٹرکچر چاہیے وہ کون دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ وہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے. اور آپ چائنا سے یہ توقع رکھیں
کہ وہ اپنا اگر انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پاکستان ناگزیر ہے. چائنا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے جو ہے نیبرز کے اوپر ایک قسم کی تسلط قائم کرے، مگر اس فہرست کے اندر پاکستان قطعی طور پہ شامل نہیں ہو سکتا. اس میں انڈیا شامل ہو سکتا ہے، اس میں نیپال ہو سکتا ہے، اس میں آپ تبت کو شامل کیجئے، آپ اس میں بھوٹان کو شامل کیجئے، اس میں بنگلہ دیش کو شامل کیجئے، اس میں آپ برما کو شامل کیجئے، آپ اس میں کمبوڈیا کو شامل کیجئے، آپ اس میں ویتنام کو شامل کیجئے. ابھی جو صورتحال سامنے آتی جا رہی ہے اس کے کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم ضروری ہے کہ یہ صورتحال کافی عرصے سے چل رہی تھی، اور اگر آپ کو یہاں پہ انفارمیشن نہیں ملتی تو یہ ایک دو چیزیں آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ تبت جو اس وقت چائنا کے تسلط کے اندر ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ دنیا کا سب سے زیادہ پانی وہیں سے آتا ہے. تقریباً دنیا کی آدھی جو آبادی ہے اس کا پانی تبت کے مختلف جو برف کے تودے ہیں ان سے نکلتا ہے، یا تبت کے اندر بذات خود زمین کے اندر بہت پانی ہے. یہ سارے جو دریا ہیں ان میں سے ایک دریا انڈس ہماری طرف نکلتا ہے، اور اس کے اوپر ہم چائنا کو کسی قسم کی کوئی ریزرویشن نہیں ہے. جبکہ دوسرا جو ہے اور انگنت دریا ہیں جو انڈیا اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک کو پانی فراہم کرتے ہیں، اور ان کا بہت زیادہ انحصار اس پانی کے اوپر ہے جو تبت کے راستے ان علاقوں تک پہنچتا ہے. ابھی جو صورتحال آ رہی ہے وہ یہ کہ چائنا کو نے دیکھا ہے کہ ہمالیہ کے اندر جو پانی جنریٹ ہوتا ہے گلیشیئرس یا برفانی تودوں سے، اس میں اتار چڑھاؤ آئے گا. دوسری طرف وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو بجلی کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے لوگوں نے اب پیسے کما لیے ہیں اور وہ بہتر لیونگ اسٹینڈرڈس کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے بجلی کی سخت ضرورت ہے. اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی ہسٹری کے اندر چائنا نے سب سے زیادہ ڈیمز بنائے، یعنی کہ کبھی بھی دنیا میں اتنے ڈیمز نہیں کسی ملک نے بنائے ہوں گے جتنے کہ چائنا نے بنائے. تقریباً اس وقت چائنا نے 90,000 کے قریب یا 87,000 کے قریب ڈیمز جو ہیں وہ بنا لیے ہیں، اور وہ بناتا چلا جا رہا ہے. اور اس سے جو اس کو بجلی ملتی ہے وہ بھی ابھی اس کے لیے ناکافی ہے. اگر تو چائنا نے وہاں سے پانی روکنا شروع کر دیا جو تبت کے راستے نکلتا ہے، تو لا محالہ اس کے اثر انڈیا پہ آئے گا. اس کا اثر آپ بنگلہ دیش پہ دیکھیں گے، آپ برما پہ دیکھیں گے، کمبوڈیا پہ دیکھیں گے، اور ویتنام پہ دیکھیں گے. ان میں سے کچھ ملک ایسے بھی ہیں جو اس پانی کے اوپر ہی انحصار نہیں کرتے، بلکہ ان کو اس پانی سے مچھلیاں بھی ملتی ہیں جو پروٹین کا ایک سبب ہے بنتی ہیں، اور وہ ان کو جو ایک اچھا فوڈ سپلائی کرتی ہیں. اگر ان کو میں سے کچھ ملک تو ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ پانی روک دیا جائے تو مچھلیوں کی قلت ہو جاتی ہے، اور اس دریاؤں کے ارد گرد کی 90% کے قریب کی جو آبادی ہے وہ فاقہ کشی کی طرف آ جاتی ہے. ان سارے مسائل کے اندر پاکستان کے لیے کوئی بھی مشکلات نہیں ہیں. پاکستان کے لیے اس وقت نہ تو انڈیا سے الجھنے کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کو افغانستان سے الجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو کبھی بھی کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر تھی تو وہ ہمارے شاید حکمرانوں کو تھی یا ہماری شاید گورنمنٹ کو تھی. چائنا کو اپنے اثر کو بڑھانے کے لیے معاونت کی ضرورت ہے بیسیکلی، اور وہ کسی کے ساتھ دشمنی کر کے کیا حاصل کر لے گا.
اس کو معاونت کی ضرورت ہے، اور معاونت کے اندر اس کے جو ہے یہ سارے ممالک آتے ہیں جو ہمارے مشرق کی طرف ہیں، اور اس میں انڈیا جو ہے وہ ہی ایک ایسا کمپوننٹ ہے جسے یہ برداشت نہیں ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس کا تسلط یا اس کا اثر جو ہے وہ قائم ہو۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے بہت زیادہ انحصار کرتا ہے چائنا کی مصنوعات کے اوپر، اور وہ ابھی ریسنٹلی جو ان کے کانفلکٹس ہوئے ہیں تبت کے ارد گرد، اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو وہ کچھ تیاری کے ساتھ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ ان کی تو ساری توجہ پاکستان کے کشمیر کی طرف ہے، اور جب چائنیز آرمی وہاں پہ وارد ہوئی تو ان کو تو پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ آ رہے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی تیاری تھی، سوائے ڈنڈوں کے اور فاقہ شدہ سپاہیوں کے، ان کی سرحد کی حفاظت کوئی بھی نہیں کر رہا تھا۔ اب انڈیا جسے ہم کلمسی کہتے ہیں، کمزور فریق کے ساتھ چائنا کا کیا مقابلہ؟ ایسے میں آپ دیکھیے تو چائنا کے جو سربراہ ہیں زی، اور رشیا کے جو سربراہ ہیں پوٹن، ان دونوں کی طرف بھی آپ ذرا دھیان سے دیکھیے۔ چائنا کے جو زی ہیں وہ تا حیات وہاں کے حکمران رہیں گے، اور پوٹن سے بھی آپ توقع رکھیں کہ وہ جو ہے 2035 تک بھی شاید وہ رشیا کی سیاست میں بہت اثر انداز ہو رہے ہوں گے۔ ابھی 2024 تک تو ان کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ ایسے مضبوط سربراہوں کے ہوتے ہوئے امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ حکومت کا، وہ بالکل ٹھہر نہیں سکتا۔ ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو چائنا نے بہت خوبی کے ساتھ کرونا وائرس کا مقابلہ کیا۔ وہ اس لیے تھا کہ وہ سینٹرلائز تھے، ان کی ڈیسیجن میکنگ ایک فرد کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور وہاں پہ آپ یہ توقع کیجئے کہ ڈیسیجنز جلدی لے لی جاتی ہیں، اور اس کا ایک بہت مضبوط اسٹرکچر موجود ہے۔ جبکہ امریکہ کے اندر افراتفری مچ گئی، اور ان کو اس چیز کو دبانے کے لیے، کرونا وائرس کی وبا کو دبانے کے لیے ایک غریب کالا آدمی مارنا پڑا، اور اور لوگوں کی توجہ ہٹانی پڑی۔ اور اس قسم کی بزدلانہ کارروائیاں امریکہ ہمیشہ سے کرتا رہا ہے۔ وہ حالات کو سامنے دیکھ کے مقابلہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اس کے راستے ڈھونڈتا ہے کہ وہ اس کو کہیں سے ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ وہ اپنا منہ چھپا سکے۔ اور یہ کرونا وائرس کا جس وقت وبا پھیلی تو اسی طریقے سے انہوں نے، جب یہ رائٹس ان کے ہاں ہوئے وہ اس کالے آدمی کو مارنے کی وجہ سے، تو اس کا باقاعدہ انجینئرنگ کی گئی، اور یورپ تک بھی اس کو پھیلایا گیا، جبکہ یورپ سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ یہ تو ڈومیسٹک مسئلہ تھا، اپنا گھر کا مسئلہ تھا امریکہ کا، اور ان کی نالائکی کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے ابھی تک کالے اور گوروں کا فرق رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک تعصبی بدبودار قوم کی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور گزارتے رہیں گے۔ ان کے سے آپ توقع نہ کریں کہ کوئی بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ ایسے ملک کو جو حالات کا مقابلہ نہ کرے، جو جنگ جیتی ہوئی، جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی، اس کو جیتنے کے باوجود بھی ان کے جنرلز جو تھے وہ ڈرے ڈرے اور سہمے رہتے تھے، اور انہوں نے جاپان کے ساتھ جو ہے جو ٹریٹی کی، بڑے دور افتادہ علاقوں میں جا کے کی۔ اگر وہ چاہتے کہ بہت زیادہ اپنی کوئی بہادری ان کے اندر تھی اور وہ کسی کا مقابلہ کر سکتے تھے، تو جاتے اور جا کے اس علاقے میں بیٹھتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک بزدل قوموں کی نشانیوں میں سے ایک بھرپور نشانی ہے۔ ایسے امریکہ کے ساتھ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ
اس وقت دنیا کی مضبوط ترین قومیں یعنی کہ چائنا اور رشیا کے سامنے کھڑا ہو سکے. ہم میڈیا پروپیگنڈا تو ضرور دیکھیں گے مگر ہوتا ہوا شاید بہت کم ہمیں نظر آئے. یہ یاد رہے کہ پانی ایک بہت اہم چیز ہے جو اس وقت چائنا کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور اگر وہ دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھے تو یہ سب اس کے معاون اور اس کے ساتھی بن سکتے ہیں ماسوائے انڈیا کے. اب آپ دیکھیے کہ پانی کی ہمیں کتنی سخت ضرورت ہوتی ہے اگر زندگی گزارنی ہو. کہا جاتا ہے کہ 1 کلو چاول کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو 2500 کے قریب لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو 1 کلو گوشت پیدا کرنا ہو تو آپ کو 5000 سے لے کے 20000 لیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو 1 کلو گندم پیدا کرنی ہو تو آپ کو 500 سے لے کے کبھی کبھار 4000 لیٹر تک کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس کے برعکس جو اعداد و شمار آتے ہیں وہ سبزیوں کے لیے جب آتے ہیں تو اس میں جو ہے اگر آپ نے آلو پیدا کرنا ہو 1 کلو تو آپ کو تقریباً 300 لیٹر کی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ وہ پانی جس کی اتنی سخت ضرورت ہے اس کے لیے چائنا کا کوئی بھی معاہدہ انڈیا کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے، اور نہ ہی دیگر ممالک سے جن کے میں نے نام پہلے لیے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ سارے سلسلے کے اندر اگلے کئی سالوں تک چائنا کی آبادی قطعی طور پر نہیں بڑھے گی، اس کی 1.4 بلین ہی رہے گی، جبکہ جتنے بھی ممالک جن کے میں نے نام لیے، کمبوڈیا ہوا، ویتنام ہوا، انڈیا ہوا، ان سب کی آبادی بڑھتی چلی جائے گی. اور ان کو اگر کوئی پانی کی شارٹیج آئی تو وہ جو ہے ان کی نقل مکانی اور غربت میں اضافہ کرے گی. تو بہتر چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سردست اگر پاکستان نے کوئی غلطی نہ کی تو پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور مضبوط رہے گی، اور اس کو غیر ضروری انڈیا سے جنگ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کوئی کشمیر کا مسئلہ کوئی ایسا ہے کہ جو فوراً حل کرنا ضروری ہو. اس کے لیے کشمیریوں کو بھی تیار ہونا پڑے گا، انڈیا کو بھی تیار ہونا پڑے گا، اور پاکستان کو بھی تیار ہونا پڑے گا. اور ایسے مضبوط فورسز ہیں جو رشیا پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے بہت اچھے تعلقات چاہتا رہا ہے، اور چائنا کے تو تھے ہی ہمارے ساتھ. اس وقت اتنے مضبوط الائز کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو، اس کی ہمیں کچھ زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. وہ وقت کے ساتھ اچھے طریقے سے خود ہی حل ہوگا اور سب کے لیے بہتری کے طور پہ ہوگا. تو اس وقت جو ہمارے جنگ کی جو پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں اور اس کو مختلف مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، اور اس کو پھر نجومی بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، عقل اور منطق تو یہ کہتی ہے، جس کا میں عموماً آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں، کہ ہمیں کسی غیر ضروری ایکٹیویٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شکریہ.